ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم کامیابی، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم کامیابی۔ لمبی کامیابی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی جس چیز میں آپ ہمیشہ کامیابی تو اچھے کاموں میں ہی انسان کو حاصل کرنی چاہیے نا، تو لانگ ٹرم کامیابی کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ اہم فیکٹر ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر کدو کا بی لگایا ہے تو اس کا رزلٹ 3 مہینے کے بعد نکل آنا ہے۔ کوئی سبزی کا پھل لگایا ہے تو 2-3 مہینے کے بعد رزلٹ نکل آنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی جناب گندم بیجی ہے تو وہ 6 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ نکلنا ہے۔ چاول ہے 3 مہینے کے بعد۔ اسی طرح گنا جو ہے وہ تقریباً سال کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ اس کے بعد آپ کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہ سال کی کامیابی، 6 مہینے کی کامیابی، 3 مہینے کی کامیابی، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی لگاؤ ہفتے 15 دنوں کے بعد حساب کتاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لانگ ٹرم کامیابی کے لیے آپ دیکھیں، آپ نے اگر آم کا پھل کھانا ہے تو اس کے لیے کم از کم آپ کو گٹھلی لگانے کے بعد ٹھیک ہے نا جی، یہ جو اپنا کلمی آم جو ہوتے ہیں وہ تو خیر یعنی دوسرے تیسرے سال، لیکن اصل جو ہے وہ پھل دینے کے قابل جو پودا ہوتا ہے وہ 4-5 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح کھجور ہے، کھجور کی گٹھلی لگانے کے بعد آپ کو جناب دیکھ لیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے انسان، وہ درخت پھل لگنے لگ جاتا ہے اس کو، آم جو ہے وہ دیکھ لو 25, 30, 40, 50 سال تک انسان وہ آم کھاتا ہے۔ کھجور جو ہے آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لگے ہوئے کھجوریں، وہ آج تک وہ سسٹم چل رہا ہے۔ کھجور کی بڑی لمبی لائف ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک بندے نے 2 مہینے صبر کیا، اس کو وہ پھل ملنا ہے۔ 5 مہینے صبر کیا، اس کو وہ گندم مل جائے گی۔ اس نے جناب سال صبر کیا ہے، کھادیں ڈالی، سپرے کی، یہ کیا وہ کیا، جناب مشقتیں برداشت کی، سب کچھ کیا، ڈیزل لگایا، خون پسینہ بہایا، سال کے بعد اس کا وہ 4-5 لاکھ روپے کا وہ جناب ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندے نے جناب آم کا باغ لگایا، کھجوروں کا باغ لگایا، اب اس کو جو نا وہ آپ دیکھ لیں، لیکن صبر اس کے لیے جتنا اس نے صبر کیا اتنا اس کو پھل مل جائے گا۔ تو 2 چیزیں ہیں، یہ میں نے اپنی زندگی ایکسپیرینس ہے، میرے اندر بھی یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ جو باتیں میں کرتا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ سے بات کرنے کے بعد میرے اندر حوصلہ آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب انسان یہ 2 کام کرے گا، صبر، دیکھا نا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان بھائیوں نے اٹھا کر ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب اس کنویں سے نکال کر محل سے نکال کر پھر جیل کے اندر 12 سال جیل گزاری، بے گناہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی جناب ان کا گناہ نہیں ہے، کوئی ان کی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مشکل پریشانی پھنس جائے تو آپ کی گناہ ہی ہو تو پھر آپ بہرحال اس جناب جیل سے نکال کر اللہ نے جناب ان کو مصر کے خزانوں کا مالک بنایا۔ 2 چیزیں انہوں نے بتائیں، قرآن کے اندر آتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو بندہ صبر کرے گا، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں محسن لوگوں کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہی چیزیں ہمارے پیارے پیغمبر میں تھیں۔ آپ نے شیب ابی طالب کو برداشت کیا، آپ نے جنگیں برداشت کی، آپ نے پتھر برداشت کیے، آپ نے جناب سب کچھ برداشت کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھ لو کتنی لمبی لانگ ٹرم 1400 سال ہو گئے، قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے گا۔ 2 چیزیں، صبر، تقوی، اللہ کا ڈر۔ تقوی کا مطلب کیا؟ اللہ کا ڈر، پرہیزگاری۔ آج ہر چیز کا ڈر ہمارے اندر ہے، حکومت کا ڈر ہے، مہنگائی کا ڈر ہے جناب، ٹھیک ہے نا، بدامنی کا خوف ہے، ہر چیز کا ڈر ہمارے اندر ہے، خوف ہے، سانپ کا، بچھو کا، ٹھوئے کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اندر ڈر ہی نہیں ہے۔ نہ ہم صبر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس ابھی میں نے پھل لگایا ہے، اس کا بیج لگایا، ابھی مجھے پھل مل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔